سچائی بیان کرنا. جب آتے ہیں ہمارے ڈربن کے ایئرپورٹ پر، ویری بگ ایئرپورٹ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈربن میں کم سے کم 3-4 لاکھ مسلمان ہیں. میرے دوستو، مرد ہو کہ عورت، سنی خوش عقیدہ مسلمان پورے ایئرپورٹ میں فل بھرے رہتے ہیں، کہیں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی ان کو ویلکم کرنے کے لیے. ایسے کتنے آتے ہیں جاتے کوئی جانتا ہی نہیں، مگر وہ آئیں تو سبحان اللہ پورا ملک ٹوٹ پڑتا ہے. وہ بلیک، وہ وحشی، وہ موٹے موٹے ہونٹ والے، وہ کالے حبشی النسل جو ایئرپورٹ پر کام کرتے ہیں، اور وائٹ پیپل، یہ گورے، یہ بھی کام کرتے ہیں. جب آتے ہیں تو ان کا ورگ ختم ہو جاتا، وہ ہاتھ بات کے انہی کو دیکھتے رہتے ہیں. اس میں اتنا ہی نہیں، نہ جانے کتنے دامن اسلام میں آ گئے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے الحمدللہ. جانتے ہو یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے ساری مخلوق کو. حدیث پاک میں مفتی صاحب بتائیں گے کہ جو اللہ کے مقبول اور نیک بندے ہوتے ہیں تو اللہ سارے انسانوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے یہ میرا پیارا ہے، یہ میرا پیارا ہے، لہذا اس کی عزت و تکریم کرو. اور ساری دنیا ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتی ہے. آج سے 3 سال پہلے 3 ایئرس یا 4 ایئرس 4 سال ہو گیا میں حج میں تھا. آخری بات سن لو. لوگوں نے بتایا کہ تاج الشریعہ تشریف لانے والے ہیں عمرے کے لیے، اور ذی الحجہ کا مہینہ تھا. بس سمجھ لیجئے کہ 1 تاریخ 1 یا 2 دن باقی تھا کہ قافلے حج کے لیے نکلنے والے تھے مینا کے لیے. تو کچھ لوگوں نے یہاں سے بھی فون کیا اور ہمارے ساؤتھ افریقہ سے کہ حضرت دیکھنا تاج الشریعہ آنے والے. ہم نے کہا یار انبلیویبل، ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل. حج کے پیریڈ میں کسی کو سعودی گورنمنٹ عمرے کا ویزا نہیں دیتی ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اور ابھی تو پورا حرم شریف فل چل رہا ہے. پھر ہوا یہ کہ حضرت اس وقت یورپ کے دورے پہ تھے. حضرت گئے ٹرکی، حضرت گئے کیا بولتے ہیں برٹین، حضرت گئے نیدرلینڈ، اور کیا بولتے ہیں جرمنی ہوتے ہوئے، ٹرکیش ہوتے ہوئے، مصر ہوتے ہوئے ایک دن اچانک آ گئے. تو میرے جو کچھ لوگ تھے دونوں کی بات چیت ہو گئی تھی کہ تم کو خبر لگے تو مجھ کو فون کرنا، مجھ کو خبر لگے گی تو میں تم کو فون کروں گا. رات کو 10 نہیں بلکہ 1 بجے میں اور میری بیوی ہم لوگ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا. اب وہ لڑکا ہمارے مالیگاؤں ہی کا تھا، وہ میرے کو فون کر رہا ہے بار بار، حضرت آ گئے، طواف کر رہے، آپ کہاں ہو؟ میرے اتفاق سے فون میں اپنے روم میں چھوڑ کے آ گیا تھا. اب جب طواف وغیرہ کر کے، جب نوافل وغیرہ پڑھ کے جب میں اپنے کمرے میں گیا تو دیکھا ٹو مچ مس کال. پھر اس سے بات کیا تو اس نے کہا حضرت آپ کہاں تھے؟ حضور تاج الشریعہ تشریف لائے ہوئے تھے، میں حضرت کے ساتھ طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد حضرت اوپر طواف کر رہے تھے ویل چیئر پر، اور جب پھر ویل چیئر سے نیچے تشریف لائے، جب نیچے تشریف لائے اور حجر اسود کو چومنے کا معاملہ آیا، اس وقت پورا خانہ کعبہ فل فل فل، تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی. اس نے کہا حضرت جب حضور تاج الشریعہ نیچے تشریف لائے تو جو کراؤڈ، جو مجمع جہاں تھا وہیں کا وہیں کھڑا ہو گیا. طواف رک گیا. سب لوگ دیکھتے ہیں اللہ یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اتنا ہی نہیں، حجر اسود بھی بے قرار تھا، بے قرار تھا. راستے دیے گئے، ان کا ویل چیئر چلا، جا کے آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا، 2 رکعت نمازیں نفل پڑھی. اب تک کراؤڈ کھڑا ہوا ہے، فل ہے خانہ کعبہ. اس کے بعد پولیس کی تقریباً 10-12 گاڑیاں چاں سائرن بجاتے ہوئے آئی. پھر حضرت کو پولیس کے زمرے میں لے کر لے جا کے ہوٹل میں. یہ بتاؤ محبوبیت نہیں تو پھر کا اور کیا ہے؟ کوئی بھی ہو طواف رک نہیں سکتا.
مگر تاج الشریعہ پہنچے تو رب نے سب کے دلوں میں ڈال دیا کہ اے خانے کعبہ کا طواف کرنے والوں، ٹھہر جاؤ، زیارت کر لو میرے چاہنے والے کو، یہ کوئی اور نہیں، یہ تاج شریعت ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ نصیب والے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں تاج الشریعہ کا ہاتھ ہے، ان کا دامن ہے۔ انشاءاللہ یہاں بھی آپ کی دستگیری کر رہے ہیں اور وہاں بھی وہ دستگیری کریں گے۔ اور سنو، یہ وہ نہیں جو تصویریں کھنچائیں، فوٹو کھنچائیں، یہ وہ نہیں جو کیسٹیں بنوائیں یوٹیوب پہ ڈالیں، یہ وہ ہیں وارث علوم اعلی حضرت۔ ایک ایک قدم شریعت کے مطابق اٹھ رہا ہے، اور ولی وہی ہوتا ہے جو شریعت کی پاسداری کرے۔